اگر ہم تھوڑی بات کریں مطلب ویکسینس کی اور پھر جو پبلک مس انفارمیشن، کیونکہ بچپن سے ہی ہم نے تو ویکسینس کے اراؤنڈ جو ہے وہ گریٹر کانسپریسی تھیوریز ہی سنی ہے، چاہے جی وہ پولیو کی ویکسین تھی، چاہے وہ ابھی آخری جو ہم نے کووڈ کی ویکسینیشن کرائی، تو مطلب اور اچھا، اور میں نے یہ دیکھا کہ اٹس ناٹ جسٹ ان پاکستان بائی دا وے، مطلب جی یہ کانسپریسی تھیوریز جو ہیں یہ جنرلی اراؤنڈ دا گلوب ہی لوگ چل جو رہی ہے ہوتی ہیں. وہ اس کو تو مطلب پاکستان میں خاص طور پہ کیا وجہ ہے؟ آپ نے کیا دیکھا ہے کہ لوگ کیوں اتنا مسٹرسٹ کرتے ہیں؟ I think it is something to do with our cultural perception of Western abridgment of our rights. ہم نے اس کو مولڈ ہی ایسا کیا اپنے کلچر میں کہ ہمیں لگا کہ دس از اے تھریٹ اگینسٹ آر لائفس. اس میں سب سے بڑا کلیم یہ رہا کہ انفرٹیلٹی کو ٹچ کیا جائے گا، کوگنیٹو ڈسفنکشننگ کو کیا جائے گا، ہمیں مینٹلی ریڈنڈنٹ بنایا جائے گا. اٹ ول پلے اپ ود mRNAs اینڈ جینیٹک میک اپ آف می اینڈ سو واٹ. تو اس کی کوئی لینتھ نہیں ہے. اس میں تھوڑی سی سچائی اس لیے ہے، آئی تھنک دیٹ کانسپریسی اسٹارٹیڈ وین دیر واز اے شام procedure went on for flagging I think Bin Laden conspiracy back in 2011 when they were going door to door in KPK, and the cover was to administer vaccines. So this is when actually this whole sham story became more real, and it came up as a threat to the society or the way of life, and people said no, we are better off not getting it done rather than being done. And then I think the second biggest issue is literacy. Most of the people don't actually know that vaccines are for the better. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ میں اس کو کیسے دیکھتا ہوں، وہ میں تب دیکھ پاؤں گا جب میری کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی نالج بیس یا تھوڑی بہت ہی کہیں سے کوئی نہ کوئی کاؤنسلنگ کی گئی ہوگی کہ یہ آپ کے بچے کے لیے انفیکشس ڈیزیزز کے اگینسٹ، NCDs کے اگینسٹ اٹ از کوائٹ ہیلپفل اینڈ بینیفیشل. ویکسینیشن میں تو میں نے ریسنٹلی دیکھا کہ اچھے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ اب تھوڑا سا کوشچن کرنے لگ گئے کہ جی کیا وجہ ہے کہ یہ اتنا زیادہ پش کرتے ہیں، ہر کچھ دنوں بعد آ جاتے ہیں، ہر کچھ ہفتوں بعد آ جاتے ہیں، تو وہ تو تھوڑا سا لوگوں کو لگتا ہے کہ تھوڑا زیادہ ہو گیا. اچھا، اور یہ پڑھے لکھے کی بات کریں تو جی میں تو ایک دو ایسے ڈاکٹرس کو جانتا ہوں جنہوں نے کہ کووڈ وارڈز میں کام کرتے ہوئے کووڈ کی ویکسینیشن نہیں لگوائی. جی اور میں بڑا حیران تھا کہ بھی وہ ڈاکٹر ہیں، پڑھے لکھے ہیں، کووڈ وارڈ میں کام کر رہے ہیں، بٹ انہوں نے ویکسینیشن نہیں لگوائی. I think that stems from the right to your body, right to your liberties, personal liberties. یہ ایک ویسٹرن phenomena ہے. Even if you look at Australia, when I was in Australia during COVID, تو اس وقت we had a very famous tennis star who came to Australia and he said that کہ میں ویکسین نہیں کراؤں گا. And he was denied visa. And then he just went back. ہوتا کیا ہے کہ people are at different level of enlightenment. Some people have different data, some people have different data. Going back to your question, like روز آ جاتے ہیں. I think what analytical mind اور پڑھے لکھے لوگ اس پہ بات کریں گے, that would be data collection. How many people live in one house? How many kids are there? Who has kids or who does not have kids? Why I have to get something for free? There are no free lunches in this world. I think we all have grown up to some understanding. If the good needs to be done, why it's not being done in the first place? What you see mostly around this controversy is, first you are being fed GMO, second you are being given 27, 28 strains of antibiotics, then you are being given proper vaccine, and then we are telling you cut off on this, cut off on this, cut off on this. So we are basically moderating your behavior, and that is an understanding which is very well thought and very well recognized in the Western world, be it US, be it Australia, be it UK, be it in Canada. Whereas when we start to talk about third world and Pakistan, most of the problem we see with the vaccine is the level of potency. Look at our environment, look at the supply chain. Right now, average temperature in Pakistan is 45, 43, 46. So basically, we are in between 40 to 50. So if a person is carrying a esky in his hand and going door to door
to give vaccines, how would you understand their supply chain was intact and that vaccine has actually worked? So there is a threat of counterintuitiveness as well. But do we need to get them done? Yes, they are effective in many places for against many metabolical diseases, against many bodily disorders, and there is enough data to actually go and make a case for their usage rather than whims and myths and whatever you talk about. अच्छा, ये थोड़ा सा लीगल पर्सपेक्टिव में है कि जैसे हमने देखा कि अभी जब सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन आई तो एक टीवी एक्ट्रेस ने उसके ऊपर कोई स्टेटमेंट दे दी और वो बहुत वायरल भी हुई। और मतलब इसको किस तरह वो करें सेग्रीगेट के आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच भी हो और बट मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो भी ना हो, तो कैसे? I think that is when you need to balance freedom of speech with the abridging of your rights. At what cost, I would ask. I am free to say whatever I want to say in this podcast, but at what cost? I think we have stopped taking the responsibility for our actions, and same goes for our words. We all are publishers these days. And I think when we are saying things, we don't realize कि इसके impact, ramifications क्या होंगे. राइट टू स्पीच हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है पाकिस्तान में, फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन क्या जिस तरह आपने कहा कि एक सेलिब्रिटी हु हैज़ सर्टेन फॉलोइंग does not have a training in that specific department or specific area should not make any claim towards to create disinformation. अब मैं एक being a very limitedly educated, living a very random life, मैं उस पॉडकास्ट को या उस चीज़ को देखता हूँ तो आई एम गोइंग टू मेक व्हाट माई अंडरस्टैंडिंग और कॉम्प्रीहेंशन इज़, तो मैं तो उसको एक डिफरेंट एंगल पे ले जाऊँगा, मैं उसके प्रोज एंड कॉन्स को देखूंगा ही नहीं. एंड अगेन दैट इज़ नॉट समथिंग टू डू विद जस्ट द डिसइंफॉर्मेशन, दैट इज़ द abundance of information. मुझे यही नहीं पता कि मैंने क्या कंज्यूम करना है. So there is so much information that I can't distill what is right or wrong anymore. Because we live in an age of information. Even medical data, it's just, I don't know which one is comprehensive, which one is more factual, which one we should talk about in this discussion.